بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج بات ہوگی سانسوں کے ساتھ ذکر کی اور ذکر قلبی کی۔ یہ دو مختلف ذکر ہیں اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان دونوں اذکار میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو ناظرین، اس بارے میں میری چند ایک گزارشات ہیں، اگر آپ غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے آپ روحانیت کی جو منازل ہیں وہ بھی طے کریں گے، اور جو بھی ذکر آپ کو ان دونوں اذکار میں سے پسند آئے تو آپ اس ذکر کو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے ذکر کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ حکم بھی فرمایا ہے، تلقین بھی کی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ فرمایا کہ لیٹتے اور کروٹوں کے بل میرا ذکر کرو، یعنی ہر سانس کے ساتھ ہر لمحہ میری یاد میں بسر کرو۔ تو یہ جو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کرنا ہے، یہ ہم کس طرح ممکن کر سکتے ہیں؟ اس میں دو ہی طریقہ کار ہیں، ایک ذکر قلبی ہے اور دوسرا سانسوں کا ذکر ہے، کہ سانسوں کے ساتھ ذکر کیسے کریں اور جو قلب کا ذکر ہے اس کو کیسے ہم آگے بڑھائیں۔ ناظرین، بیسیکلی انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا، جو خلق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے 18,000 جو مخلوقات پیدا کی ان پہ ان کو سردار مقرر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل ترین جو مخلوق پیدا کیا، احسن تقویم کہا گیا قرآن پاک میں سے، کہ ہم نے بہترین صورت میں اس کو پیدا کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، یعنی اپنی روح داخل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اپنی روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد رب کائنات نے کیا فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ تمام ملائکہ کو کہ اس کو سجدہ کریں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو روح تھی جب وہ اس خاکی جسم میں داخل ہوئی تو انسان مسجود ملائک بنا۔ اب وہ مقام کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وہ مقام عطا کر دیا تو پھر اس کو جب پوری کائنات پہ ایک سردار کی حیثیت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو انسان کے ذمہ لگائیں۔ وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ جس ذات نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، جس ذات نے ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ جو ہے وہ لا کھڑا کیا، تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں تھیں کہ جو ہم نے ادا کرنی تھی۔ وہ ذمہ داریاں کچھ اخلاقی، کچھ بدنی اور کچھ روحانی تھی۔ یہ ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں روحانی ذمہ داریوں کی، کہ ہم نے اپنی روح کو جو بیدار رکھنا ہے، ہم نے اپنی روح کو جو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے، اس کا کوئی آسان طریقہ، اس کا کوئی آسان حل ایسا ہو کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن رہیں، اور ہمارا جو ایک ایک سانس ہے وہ ہم جاگتے ہوئے بسر کریں یا سوتے ہوئے بسر کریں، اس میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور ہمارا جو اس کائنات میں آنے کا مقصد تھا وہ بھی پورا ہوگا۔
تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید ایک راہ ہدایت ہے، مگر یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کی طلب کریں گے ہمیں وہی عطا ہوگی۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے۔ اگر ہم تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قربت عطا ہو، ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، یا اللہ تعالی ہمیں اس لسٹ میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی جستجو میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندہ خدا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا، اللہ 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 کا ذکر کرتا رہتا۔ ایک دن شیطان آ گیا، اس نے کہا ایک عرصہ تجھے گزرا کہ تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیا اللہ نے تجھے جواب بھی دیا کہ جیسے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو کیا تمہیں کبھی جواب ملا؟ تو وہ بندہ خدا اس بات کو سوچنے لگا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے میں نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، مگر کبھی مجھے جواب تو نہیں ملا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر اس کو کیا یاد کرنا کہ جس کا جو تمہارے ذکر کے ساتھ ذکر نہ کرے، جو تمہاری بات کا جواب نہ دے، تو اس کو کیا یاد کرنا، اس کا کیا ذکر کرنا؟ تو اپنی زندگی کو ایسے خراب کر رہا ہے۔ تو زندگی کی رنگینیوں سے، زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان سب کو تم نے پسے پشت ڈال کے یہاں پہ ڈیرا لگایا، اور جس کی یاد میں تو ہر وقت مگن رہتا ہے وہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ اس نے وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے جو ذکر الہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو رات کو سویا تو نصیب جاگے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو ہے نا وہ زیارت ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا، تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، ہر وقت تو اسے اس کی یاد میں مگن رہتا تھا، تو کیا ہوا کہ تو نے اس کا ذکر چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ذکر کیا کرنا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں لیکن مجھے جواب نہیں ملتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو خدا کو یاد کرتا ہے، ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کہتا ہے جب تک تجھے اللہ جواب نہ دے دے تب تک تو دوبارہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جواب دینا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے تجھے دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق عطا کی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ کبھی ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شیطان ورگلاتا بھی ہے، ہمارے ذہن میں وسواس بھی ڈالتا ہے، مگر ہم نے وہ تمام جو اسباب شیطان نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ہم نے ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو خالصتاً اس خدا کی یاد میں رہنا ہے، ہم نے اس اللہ کو یاد کرنا ہے کہ جو ہمارا رب ہے، ہم نے اس کو اپنا خالق حقیقی جان کے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو اب آتے ہیں ذکر کی طرف کہ یہ تو دو ذکر ہیں، ذکر قلبی ہے اور دوسرا جو سانسوں کا ذکر ہے، یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سانسوں کا جو ذکر ہے یہ ہم سانس کی ڈوری کے ساتھ اس کو باندھیں گے۔ جب سانس کو ہم اندر کھینچتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح سے اللہ، اور جب باہر نکالتے ہیں تو اللہ اللہ اللہ۔ یہ سانسوں کا ذکر ہے کہ جب سانس کو اندر کھینچیں گے تب بھی جو آواز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ، اور جب سانس باہر نکلے گا تو تب بھی آواز آئے گی اللہ۔ یہ سانسوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ مراقبے کا شوق رکھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور وہ سانسوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یکسوئی حاصل ہوتی ہے کہ ہم بالکل اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔ یکسوئی یعنی ہم بالکل خالصتاً ایک ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری جو روحانی منازل جو ہیں وہ رکی ہوئی ہوتی ہیں، اس ذکر کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو آکسیجن ہے وہ زیادہ مقدار میں جب ہم کھینچتے ہیں تو اس سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ بھی پھولتے ہیں، اور اس سے ہمیں جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ بھی ہے اور یہ سانسوں کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم ذکر قلبی کرتے ہیں، یعنی ہم جو قلب کا ذکر ہے تو وہ جب جیسے جیسے جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے اور دھڑکنے کی آواز آتی ہے، اور ہر دھڑکن کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ 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 کا ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر قلبی ہوتا ہے۔ یہ جو دونوں ذکر ہیں یہ روحانیت کی بلندیوں پہ لے کے جانے والے ذکر ہیں۔ ان میں سے جو بھی ذکر آپ کرنا چاہیں تو وہ اس کو آپ منتخب کر لیں۔ یہ دونوں اذکار جو ہیں یہ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے، آپ نے ایک ذکر کرنا ہے، اگر قلبی کرنا ہے تو اس کو جاری کریں، اور اگر سانسوں کا ذکر کرنا ہے تو اس کو جاری کریں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو روحانی فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی دنیاوی روحانی جس طرح کے بھی آپ کے مسائل معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے۔ اس ذکر کو کریں۔ جو مزید اگر آپ پوچھنا چاہیں، مزید اس کے بارے میں رہنمائی جو ہے نا وہ اگر آپ کو درکار ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی اس سلسلے میں کر دوں گا۔ تو ناظرین اس ذکر کو شروع کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔